بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق آدم کی گفتگو فرشتوں سے کس مصلحت پر مبنی تھی؟ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حق جل شانہ نے فرشتوں کی مجلس میں اس واقعہ کا اظہار کس حیثیت سے کیا تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا اس کا منشا تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلہ کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہو اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس لیے دوسرے عقلاء اور اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہو تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کی عام کونسلوں میں رائج ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر و باطن ہر چیز ان کے علم و بصیرت کے سامنے برابر ہے۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ کسی سے مشورہ لے؟ اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس سے تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق اور مالک ہے، فرشتے ہوں یا جن و انس سب ان کی مخلوق و مملوک ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے، آپ نے ایسا کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ سے اس کے فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ بات یہی ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ ان کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورہ بنائی گئی ہے جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن شریف میں فرمائی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کا اظہار ایک فائدہ ہے تو تعلیم مشورے کا حاصل ہو گیا۔ دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کے اشارہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ افضل اور عالم ہیں، اللہ تعالی ہم سے زیادہ افضل اور عالم کسی کو نہیں پیدا فرمائیں گے۔ اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے کہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے، لن يخلق اللہ خلقا اکرم علیہم منا ولا اعلم، یعنی اللہ تعالی کوئی مخلوق ہم سے افضل اور عالم پیدا نہ فرمائیں گے۔ حق جل شانہ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور عالم ہوگی، جس کو اپنی خلافت و نیابت کا خلعت عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کرے۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا۔ جس مخلوق کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں اس میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے؟
جبکہ وہ خود خون ریزی کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں سر و فساد کا کوئی مادہ نہیں، وہ خطاؤں سے معصوم ہیں اور ہر وقت آپ کی تسبیح و تقدیس اور عبادت و اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں، غرض اس سے معاذ اللہ جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں، کیونکہ فرشتے ایسے خیالات و حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے تو حق تعالی نے اجمالی طور پر یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے۔ اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص سا واقعہ کا اظہار فرمایا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی کی بدیعیت میں آئی۔ فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کے مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے، مثلا دنیا کی نافع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، ہر جاندار، ہر قوم کے مزاج و طباع اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی محتمل نہ تھی۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے کس طرح نشہ پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر اثر کرتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام ہی کو سکھایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے، اس لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفس ہی عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائے آفرینش سے بدیعت کر دیا گیا ہو، جیسے بچہ ابتدائے ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا دے سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت و فطرت کو بدل دیا جاتا تو وہ پھر فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے لیے آسمان اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا جو فرشتوں کے بس کا نہ تھا، اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم اور افضل پیدا نہیں ہوگی، یا زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ یہاں یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محکوم رعایا کے مزاج و طباع سے اور ان کے خواص و آثار سے پورا واقف ہو، اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک سے کیسے
اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی کو بھوکا رکھنے کا پیش کر دے تو وہ اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح کرے۔ غرض اسی طرح اسی واقعہ سے حق جل شانہ نے فرشتوں کو یہ بتلایا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض یا فخر و غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنے خیال کا ایک اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنے خدمات پیش کرنے کے لیے تھا۔ اسی لیے فوراً بول اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پاک ہے اے اللہ، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا ہے، بے شک آپ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اقرار کا تھا کہ زیادہ عالم اور افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موضوع ہیں۔ دوسرا، اس جگہ یہ کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل اور تخمینہ سے انہوں نے یہ سمجھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے، جیسا کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفے کا حال دریافت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان کو بتلایا۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد و خون ریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اسی کا ایک جواب تو حضرت حق جل شانہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو علمی توفق کا اظہار فرما کر دیا گیا ہے، اور فساد و خون ریزی سے جو شبہ اس کے استحقاق نیابت پر کیا گیا تھا، اس کا جواب انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دیا گیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی رفع فساد کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ غرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشاء الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسے مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ خطا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے جس میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا مخلوط مجموعہ ہو، اور جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں، اور جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضائے خداوندی کا خلعت حاصل کرے۔ اس قصے میں آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضح خود حق سبحانہ و تعالی ہے، پھر اس میں مخلوقات کے استعمالات سے مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہو گئی۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے اللہ جل شانہ تعالی ہی کو واضح لغت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔